بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امریکہ سے کسی نے پوچھا ہے جی میں امریکہ میں پڑھ رہا تھا اور شادی کرنے انڈیا گیا تھا۔ میری شادی کو 6 ماہ ہو چکے ہیں۔ 4 ماہ کے بعد میں امریکہ واپس آیا، لیکن امیگریشن کے مسائل کی وجہ سے میری بیوی میرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ میں ایک امتحان کی تیاری کر رہا ہوں جس میں مجھے تقریباً 3 مہینے لگیں گے۔ میں ہندوستان میں بھی اس امتحان کی تیاری کر سکتا ہوں، لیکن میرے والدین کہہ رہے ہیں کہ میں امریکہ میں ہی رہوں اور اپنی بیوی کے ساتھ ہندوستان میں رہنے کے بجائے امتحان کی تیاری کروں، کیونکہ وہاں ذہنی یکسوئی نہیں رہے گی اور میں ان کے مطابق مؤثر طریقے سے امتحان کی تیاری نہیں کر پاؤں گا۔ میری بیوی 4 ماہ کی حاملہ ہے اور اسے میرے تعاون کی ضرورت ہے۔ وہ ہر روز روتی ہے اور مجھے گھر واپس آنے اور حمل کے دوران اس کے ساتھ رہنے کو کہتی ہے۔ اس صورتحال میں آپ کیا تجویز کرتے ہیں؟ کیا مجھے اپنے والدین کی بات ماننی چاہیے اور 3 ماہ تک امریکہ میں رہنا چاہیے، یا اپنی بیوی کے ساتھ رہنے کے لیے گھر واپس جانا چاہیے؟ آپ کو فوری طور پر گھر واپس جانا چاہیے، اپنی زوجہ کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کرنا چاہیے، گھر پہ رہ کے آپ امتحان کی تیاری کریں۔ یہ جو ایک بات کہی جاتی ہے کہ جی بیوی کی موجودگی میں یکسوئی سے امتحان کی تیاری نہیں ہو سکتی، بالکل فضول، بالکل 100% سے بھی زیادہ غلط بات ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بیوی کو سکون کے لیے پیدا کیا ہے۔ جعل لکم من انفسکم ازواجا لتسکنوا الیہا۔ بیوی ڈپریشن اور ٹینشن دور کرنے کا ذریعہ ہے، ٹینشن بڑھانے کا ذریعہ نہیں ہے۔ یہ جو میاں بیوی کے لطیفے بنے ہوتے ہیں نا، یہ صرف لطیفوں کی حد تک انجوائے کرنے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، ورنہ حقائق کی دنیا میں مرد کے لیے بیوی کے بغیر رہنا اور عورت کے لیے شوہر کے بغیر رہنا تقریباً ناممکن ہے۔ تو میں کسی سے بدگمان نہیں ہو رہا، جو رہتے ہیں تو ان میں بہت سے کیا کچھ کر رہے ہوتے ہیں وہ سب کو پتہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جو بیویاں سے دور رہتے ہیں سارے غلط ہی ہوتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا سارے غلط ہوتے ہیں، لیکن بہت سے غلط بھی ہوتے ہیں۔ تو بیوی کے بغیر رہنا یہ ڈپریشن اور ٹینشن کا ذریعہ ہے۔ تو آپ اپنی وائف کے پاس آئیں، ان کے ساتھ ٹائم اسپینڈ کریں اور وہیں رہ کے امتحان کی تیاری کریں۔ تھوڑی بہت ذمہ داریاں تو ہوتی ہیں، ظاہر ہے۔ تو اور دوسری بات یہ ہے کہ امتحانوں کی تیاری کے کوئی ٹائم حد تھوڑی ہے۔ آج ایک امتحان ہے، کل دوسرا امتحان ہے، پرسوں تیسرا امتحان ہے۔ ترقی کی تو کوئی انتہا ہی نہیں ہے۔ پھر جب آپ امتحان پاس کر کے کوئی اچھی جاب آپ کو ملے گی تو وہاں بھی آپ کو اپنی جو دماغ ہے اس کو فوکس کر کے کام کریں گے تو اس کمپنی میں آپ کو ترقی ملے گی، تو فوکس کرنے کے لیے وہاں بھی پھر بیوی کو چھوڑ دیں گے۔ تو یہ تو ساری زندگی ہے، تبھی آپ دیکھیں نا، جنہوں نے کہا کہ ہم شادی نہیں کریں گے، پڑھائی کو فوکس کریں گے، تو وہ فوکس ہی کر رہے ہیں اب تک پڑھائی کو، کیونکہ ترقی کی تو کوئی انتہا ہے ہی نہیں، کوئی اینڈ ہے ہی نہیں۔ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر آدمی فارغ ہوتا ہے، تو پھر جب آپ 60 سال کے ہوں گے، ریٹائرمنٹ کی عمر ہوگی، پھر آپ بیوی کے پاس ٹائم گزاریں، لیکن پھر ٹائم گزارنے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو یہ سیکولر لبرل لوگوں کے انتہائی فضول قسم کے نعرے کہ جی آپ فوکس کریں، شادی سے دماغ ہٹا کے آپ ترقی کو فوکس کریں، تو یہ نیچر سے، فطرت سے بغاوت۔ میں آپ کے والدین کو برا نہیں کہہ رہا، وہ تو بیچارے وہی بات کر رہے ہیں جو سوسائٹی کر رہی ہے، لیکن سوسائٹی کر کیوں رہی ہے؟ اس کے پیچھے یہ لبرل اور سیکولر قوتوں کے نعرے ہیں۔ انہوں نے عورت کو ایک ایز اے انسٹرومنٹ ایک فرض کر لیا ہے کہ جیسے گورا ترقی کرتا ہے، جب اس کو ٹھڑک پیدا ہوتی ہے، جا کے کسی نائٹ کلب میں کاروائی ڈال کے آ جائے گا وہ، تو اس کی ٹھڑک پوری ہو جائے گی۔ تو عورت کو ایک انسٹرومنٹ کے طور پر یہ دنیا استعمال کرنے لگی ہے۔ تو اسلام نے کہا ہے بیوی بنا کے گھر میں رکھو، عزت دو، سارے کام کرو، ترقی بھی کرو، پڑھائی بھی کرو، مگر بیوی کے ساتھ ساتھ۔ تو دیکھیں، میں شو مارنے کے لیے نہیں کہہ رہا، مجھ سے اللہ کتنے سارے کام لے رہا ہے۔ تو کیا میرے گھر نہیں ہے؟ کیا میرے بچے نہیں ہیں؟ میں ٹریولنگ بھی کر رہا ہوں، میں سفر بھی کر رہا ہوں، میں جامعۃ الرشید میں پڑھا بھی رہا ہوں، میں مسائل کے سیشن بھی ریکارڈ کروا رہا ہوں، میں کاروبار بھی کر رہا ہوں، اور میں بچوں کی تربیت کی بھی ٹوٹی پھوٹی کوشش کر رہا ہوں، ان کی پڑھائی کو بھی فوکس کر رہا ہوں۔ سارے کام سب کچھ ایک ساتھ ہی ہوتے ہیں۔ یہ جو ہے نا، یہ کام چھوڑ کے وہ کام کرو تو وہ کام شاید ہو جائے، بلکہ وہ بھی ادھورا ہو، یہ ایک دوسرا کام رہ جائے گا آپ سے۔ تو اس لیے اپنے گھر میں آپ توجہ دیں، واپس آ جائیں، یا بیگم کو بھی ساتھ لے جائیں امریکہ، تو ٹائم گزاریں اور والدین کو سمجھائیں۔ آپ کی بیٹی اگر ہوتی اور آپ کا داماد چھوڑ کے اس کو چلا جاتا تو آپ کے دل پہ کیا گزرتی؟ تو یہ تو آپ کی وائف آپ کو اچھی وائف ملی ہے جو آپ سے محبت کرتی ہے، جو چاہتی ہے کہ آپ ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، تو آپ ٹائم گزاریں ان کے ساتھ۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، خاتون جس کا شوہر نہیں کماتا مگر بیٹے اچھا کماتے ہیں، غلطی سے اس نے ہسپتال میں زکوٰۃ کے کھاتے سے رعایتی علاج کروا دیا ہو، بعد میں مسئلہ معلوم ہونے پر توبہ کی، اب رقم کیسے لوٹائے، زکوٰۃ کی مد میں یا صدقے کی مد میں؟ دیکھیں، اگر یہ خاتون زکوٰۃ کی مستحق تھیں تو بیٹے بے شک کماتے بھی ہوں، تو اگر یہ خود غریب تھیں، زکوٰۃ کی مستحق تھیں، تو زکوٰۃ لگ گئی ان کے اوپر۔ اور اگر یہ زکوٰۃ کی مستحق نہیں تھیں، اور لینا تو نہیں چاہیے، جب بیٹے کما رہے ہو تو نہیں لینی چاہیے زکوٰۃ، تو ان کو پتہ نہیں تھا، غلطی سے انہوں نے وہ پیسے لے لیے، ان کو نہیں پتہ تھا زکوٰۃ کے پیسے ہیں، تو بھی اب بھول جائیں اس کو، تو جو ہونا تھا ہو گیا۔ لیکن ان کو پتہ بھی تھا کہ میں زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوں، پھر بھی، اور ان کو یہ بھی پتہ تھا کہ یہ پیسے زکوٰۃ کے ہیں، تو پھر وہ پیسے ان کے ذمے صدقہ کرنا واجب ہے، جتنے کا علاج ہوا اتنے صدقہ کریں۔ لیکن میرا خیال ہے یا تو ان کو علم نہیں تھا کہ وہ زکوٰۃ کے ہیں، یا ان کو یہ نہیں پتا تھا کہ میں زکوٰۃ کی مستحق نہیں ہوں، تو ایسے مغالطے میں اگر پیسے استعمال کر لیوں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ زوجہ جنید کینیڈا سے، میں اسلامک کیلیگرافی، خطاطی، آیتوں وغیرہ کی پینٹنگ کر کے فروغ کرتی ہوں، کیا یہ جائز ہے؟ جی بالکل جائز ہے، کوئی حرج نہیں ہے۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، بہن کو جائیداد میں آدھا حصہ کیوں ملتا ہے؟ میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ اگر بھائی اپنی ذمہ داریاں پوری نہ کرے تو کیا بہن جائیداد میں پورا حصہ لے سکتی ہے؟ دیکھیں، مسلمان ہونے کا مطلب پتہ ہے کیا ہے؟ اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دینا۔ تو اللہ میاں نے کہا کہ لڑکے کو دگنا ملے گا، لڑکی کو آدھا ملے گا، تو اب اس میں حکمت سمجھ میں نہ بھی آئے تو بھی اللہ کے حکم پہ راضی رہنا ہے۔ تو کیونکہ اگر ایک ایک حکم آپ کو سمجھ کے ہی عمل کرنا ہے، تو پھر شیطان نے بولا تھا کہ میں آدم کو سجدہ کیوں کروں،
میری سمجھ میں نہیں آ رہا, اس کی کوئی لاجک بنتی نہیں ہے. اس کو تو نے مٹی سے بنایا, مجھے آگ سے بنایا, یہ لاجیکل کام ہے, میں نہیں کروں گا. تو پھر اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کا شمار بھی شیطان میں ہو تو آپ پوچھیں کہ اللہ آدھی وراثت کیوں دی ہے, ان کو دگنی وراثت کیوں دی ہے. مسلمان کا کام ہے بھائی, اللہ نے جو حکم دے دیا اس کو ماننا ہے بس, حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے, اسی کو عبودیت کہتے ہیں. باقی اس کی حکمت اگر غور کیا جائے نا 2 اور 2 4 کی طرح واضح ہے. مرد کو دگنی تو دی ہے اللہ نے وراثت, لیکن اس پہ خرچے 4 گنا ڈال دیے. عورت کو آدھی دی ہے مگر وہ آدھی بچا لی ہے, اس پہ خرچہ کچھ نہیں ڈالا. مثال کے طور پر ایک آدمی کا ایک بیٹا اور ایک بیٹی ہے اور اس نے 3 لاکھ روپے چھوڑے. اب لڑکے کو مل گئے 2 لاکھ, بیٹی کو مل گیا 1 لاکھ. لیکن لڑکے پہ خرچے کتنے ہیں؟ جب یہ نکاح کرے گا تو مہر کا خرچہ, نان نفقے کا خرچہ, گیس بجلی کا خرچہ اور ولیمے کا خرچہ, اور پھر بچے کی ولادت کا خرچہ, پھر بچوں کو پالنے کا خرچہ, بچوں کی تعلیم کا خرچہ. تو یہ ساری زندگی کے سارے خرچے مرد کے اوپر آ گئے. تو 2 لاکھ تو اس کے لیے کچھ بھی نہیں ہے, اور لڑکی کو دیا 1 لاکھ. جب اس کی شادی ہوگی تو اس 1 لاکھ میں اس کے ذمے کچھ بھی نہیں ہے, سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے. جب اس کے بچہ ہوگا تو سارا خرچہ اس کے شوہر کے ذمے, بچوں کی تعلیم شوہر کے ذمے, اس کے بچوں کا علاج شوہر کے ذمے. تو اس لڑکی کو 1 لاکھ دے کے پورے 1 لاکھ اسلام نے بچا لیے, اور لڑکے کو 2 لاکھ دے کے خرچہ اس پہ 2 کروڑ کا ڈال دیا ہے. تو اس لیے اسلام نے عورت پہ احسان ہی کیا ہے اور اس کو ہی فیور کیا یہاں اسلام نے. تو لیکن بہرحال حکمت سمجھ میں آئے نہ آئے, ہمیں بہرحال اسلام کے حکم کو فالو کرنا ہے. باقی یہ کہ بھائی اپنی ذمہ داری پوری نہ کر رہے ہوں تو عورت دگنا حصہ لے سکتی ہے, نہیں عورت کو جتنا حصہ ہے اتنا ہی لے گی. البتہ بھائیوں کو شریعت اسلامی عدالت ہوگی تو فورس کرے گی کہ اگر بہن غریب ہے تو تم اس کا نان نفقہ تم اٹھاؤ. حسیب صاحب فرانس سے, اسٹوڈنٹس جو باہر بیرون ملک جاتے ہیں ان کو اکثر جاب وغیرہ کرنے کی اجازت نہیں ہوتی, مگر بعض لوگ چھپ کر کام کرتے ہیں, تو کیا ان کی کمائی حلال ہوگی؟ بہت سے لوگ ڈیلیوری بوائے کے طور پر کام کرتے ہیں, تو بعض دفعہ شراب یا حرام کھانے بھی ڈیلیور کرنے ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ حرام کھانا ڈیلیور کرنا حرام ہے, اس سے جو آمدن آئے گی وہ بھی حرام ہے, اس کو بھی صدقہ کرنا واجب ہے. باقی جو پڑھنے کے لیے جاتے ہیں ان کو جاب کی اجازت نہیں ہوتی, تو ان کا جاب کرنا غیر قانونی ہے, اس لیے ان کو منع کیا جائے گا کہ جاب نہ کریں. لیکن جاب سے جو ارننگ ہوگی وہ حرام نہیں ہوگی اگر وہ کام حلال کر رہے ہیں. شراب ڈیلیور کر رہے ہیں وہ تو شراب ڈیلیوری کی اجرت تو ویسے ہی حرام ہے, لیکن اگر کوئی جائز کام کر رہے ہیں تو وہ جائز کام کی وجہ سے ان کی اجرت کو حلال ہی کہا جائے گا. البتہ اللیگل ہونے کی وجہ سے ان کو اس کام سے روکا جائے گا کہ آپ ملکی قانون کو فالو کریں, آپ ملکی قانون کی خلاف ورزی نہ کریں. پاکستان سے کہتے ہیں مجھے میری بیوی غیر ضروری باتوں پر روتی ہے اور اس کی عادت ہوتی جا رہی ہے, مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا میں کیا کروں, میرا صبر ختم ہو رہا ہے. اسلام ایسی خواتین کے بارے میں کیا کہتا ہے؟ بھائی خواتین کو قابو کرنے کے لیے, ان کو صحیح کرنے کے لیے دلائل سے زیادہ اسٹائل کی ضرورت ہوتی ہے. تو جب آپ کی بیگم رویا کریں غیر ضروری باتوں پر, آپ تھوڑا زیادہ رو لیا کریں, ٹھیک ہے نا. آپ بھی رونا شروع کر دیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر, پھر اس کو غصہ آئے گا بیگم کو, یار یہ کیا چھوٹی چھوٹی باتوں پر روتے ہو, تو آپ کہیں آپ بھی تو روتی ہو, آپ چھوڑ دو تو میں بھی رونا چھوڑ دوں گا. تو یہ اس طرح کی چیزوں سے یہ معاملات کنٹرول ہوتے ہیں, یہ دلائل سے نہیں ہوتے یا سمجھانے سے بھی نہیں ہوتے یہ. تو آپ رونے کی تھوڑی پریکٹس کریں, تو جب بیگم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئے کر تو آپ اس سے بھی زیادہ چھوٹی باتوں پہ رونا شروع کر دیں. جب بیگم پوچھے کیوں رو رہے ہیں, آپ کہو کہ مجھ سے تمہارے آنسو نہیں دیکھے جاتے, مجھے تمہیں روتا دیکھ کے پھٹ پھٹ کے رونا آتا ہے. تو یہ پریکٹس سے یہ چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں, اس طرح کر لیں تو انشاءاللہ ٹھیک ہو جائے گی. عبدالرزاق صاحب شکاگو سے, فوڈ ڈیلیوری میں بعض دفعہ خنزیر کے گوشت سے بنی ڈشز بھی ہوتی ہیں, بطور مسلمان کیا ہمارے لیے ایسی ڈشز؟ اچھا یہ جو بیوی کے رونے والا مسئلہ پوچھا ہے نا, اگر رونا نہ آئے تو ہنسنا شروع کر دیا کریں, اس سے بھی فائدہ ہوتا ہے. جیسے بیگم جو ہے آپ کی چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہی ہے تو آپ کو غصہ آ رہا ہے تو غصہ نہ آئے. میں نے بتایا ایک ٹرک تو یہ کہ آپ اس سے زیادہ رونا شروع کر دیں, تو وہ کہے گی یہ کیا ہو رہا ہے تمہیں, آپ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے, تم بھی تو وہی کر رہی ہو تو میں نے کر لیا تو کیا ہوا. اور اگر رونا نہ آئے تو ہنسنے کی پریکٹس کر لیں. بیگم جب چھوٹی چھوٹی باتوں پہ روئے آپ ہنسنا شروع کر دیں, وہ کہے گی یہ کیا مطلب, آپ بولیں کہ بس تم روتی ہو تو پتہ نہیں مجھے ہنسی کیوں آتی ہے. تو وہ اصل میں جذبات سے آپ کو کنٹرول کرنا چاہ رہی ہوتی ہیں. تو پھر آپ جب کنٹرول جو ہے نا, آپ کو غصہ آتا ہے تو ان کو اندازہ ہو جاتا ہے, تو آپ تھوڑا یعنی اپنی ذمہ داری پہ ہنس لو گے اگر, تو ان کو اندازہ ہو جائے گا بھائی یہ میرے رونے کو نا لفٹ نہیں کرا رہا. یہ جب ہے جب بلا وجہ رو رہی ہوں, اگر معقول بات پہ رو رہی ہیں تو پھر اس کی وجہ ریزن دور کریں نا. بعض دفعہ وہ صحیح رو رہی ہوتی ہے, آپ اس پہ ظلم کر رہے ہوتے ہو, تو پھر اس ظلم کو دور کرنے کی کوشش کریں. اور اگر آپ ظلم نہیں کر رہے, بلا وجہ چھوٹی چھوٹی باتوں پہ رو رہی ہے, تو یا تو آپ بھی روئیں یا پھر آپ ہنس لیں, دونوں میں سے ایک کام کریں. اور پھر بیگم بولے گی کہ کیوں ہنس رہے ہو, تو آپ کہیں گے تو پتہ نہیں تم جب روتی ہو تو مجھے ہنسی آ جاتی ہے. تو یہ بھی ایک, دونوں میں سے جو طریقہ دونوں استعمال کر کے دیکھیں, جو فائدہ ہو پھر اسی کو چلائیں. لیکن یہ سارے کام کرنے آپ نے اپنی ذمہ داری پر ہیں, کچھ ہو جائے تو مجھے نہیں کہنا کہ آپ نے بولا تھا. محمد عرفان صاحب, اچھا عبدالرزاق صاحب شکاگو سے, فوڈ ڈیلیوری میں بعض دفعہ خنزیر کے گوشت سے بنی ڈشز بھی ہوتی ہیں, بطور مسلمان کیا ہمارے لیے ایسی ڈشز ڈیلیور کرنا جائز ہے؟ نہیں جناب, حرام ہے. محمد عرفان بنگلور سے, میں ہاسٹل میں رہتا ہوں, وہاں گھر کے پاس ایک مسجد ہے, میں باقی نمازیں تو مسجد میں پڑھ سکتا ہوں, مگر فجر کی نماز میں کتوں کا بڑا ڈر رہتا ہے, تو کیا میں روم میں نماز پڑھ سکتا ہوں؟ یار ہمت کر کے مسجد میں جایا کرو, کتے کچھ نہیں کہتے. اور بھی تو لوگ مسجد میں جا رہے ہوں گے نا, تو ان کی خوشبو الگ ٹائپ کی ہے اور آپ کے جسم کی الگ ٹائپ کی خوشبو ہے, تو کتے سے نمبر ڈریں آپ, انشاءاللہ نہیں کہیں گے کتے کچھ آپ کو. باقی اگر غالب گمان ہو کہ کتا کاٹ لے گا تو پھر مجبوری ہے, لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. گلی محلے کے کتے کاٹتے نہیں ہیں. آپ جائیں نماز پڑھیں مسجد میں جا کے, ہمت کریں. بنت حوا,
شادی شدہ لڑکی کے کمرے میں، اس کے بستر پر، اس کے باتھ روم میں اور اس کی الماریوں میں اور اس کے سامان پر سسرالیوں کا کتنا حق ہے یا نہیں؟ ہے تو کتنا ہے؟ کیا وہ لوگ اس کی اجازت کے بغیر اس کے کمرے میں سو سکتے ہیں، اس کا سامان استعمال کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں تو ان کو پرائیویسی میں دخل اندازی سے روکنا شوہر کی ذمہ داری ہے یا بیوی ہی کو لڑ جھگڑ کر اپنا حق حاصل کرنا ہوگا؟ دیکھیں، شادی شدہ لڑکی کے کمرہ، اس کا ایک پرائیویٹ روم، یہ اس کا کم سے کم حق اس کا یہ ہے کہ ایک اس کا پرائیویٹ روم ہو جس میں اس کی پرائیویسی میں کوئی دخل اندازی نہ دے، اس کا لاکر ہو، اس کی الماری ہو، اس کا ایک واش روم ہو۔ ان چیزوں میں سسرالیوں کا گھسنا یہ پرلے درجے کی بدتمیزی بلکہ ایک نمبر کی بے شرمی ہے۔ یہ مسئلہ پہلے بھی میں ممبر پہ بیان کے دوران بتا چکا ہوں، کیونکہ اس طرح کی چیزیں کچھ مشاہدے میں آتی ہیں کہ ساس صاحبہ دھاڑ کر کے کمرے میں گھس جاتی ہیں، سالیاں گھس جاتی ہیں، سالیاں کہہ رہا ہوں وہ جو شوہر کی بہنیں ہوتی ہیں، وہ نندے ہوتی ہیں، وہ گھس جاتی ہیں، بھابیاں جو ہے وہ بھابیاں تو نہیں ہوتی سسرال میں، جو بھی ہوتی ہیں بہرحال وہ گھس جاتی ہیں۔ تو یہ غلط چیز ہے۔ تو ہر شخص کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، ہر عورت کی، ہر مرد کی ایک پرائیویسی ہوتی ہے، اس میں کسی کو گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو جب بھی کسی کے گھر میں جائیں، کمرے میں بھی جائیں، یہ قرآن کا صاف طور پہ حکم ہے کہ جب بھی کہیں جاؤ تو اللہ فرماتے ہیں اجازت لے کے جاؤ۔ اور حدیث میں آتا ہے، بخاری کی حدیث ہے، انما جعل الاستئذان لاجل البصر، اللہ نے جو حکم دیا نا کسی کے کمرے میں جاؤ تو نوک کر کے جاؤ، اجازت لے کے جاؤ، یہ اس لیے دیا ہے، حدیث میں قرآن کی اس آیت کی تشریح ہے۔ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا ہے کہ کہیں بھی پرمیشن کے بغیر مت جاؤ، کسی کی پرائیویسی میں مت گھسو، یہ سورہ نور میں اللہ نے حکم دیا۔ تو حدیث میں، بخاری کی حدیث میں اس کی تشریح نبی نے فرمائی کہ یہ جو اللہ نے اجازت لے کے کسی کے کمرے میں جانے کا حکم دیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ کسی کی پرائیویسی میں آپ یعنی کسی کی چاہت کے بغیر اس پر نظر نہ پڑے آپ کی۔ تو اگر کوئی سسرالی جو ہے کمرے میں گھستا نہیں ہے، صرف وہ کمرے کے باہر کھڑے ہو کر بھی جھانک تاک کر رہے ہیں نا بہو کے کمرے میں، چاہے وہ سسر ہوں، چاہے وہ ساس ہوں، چاہے وہ نندے ہوں، جٹھانیاں ہوں، گھسنا تو دور کی بات، حدیث میں آتا ہے کسی نے کمرے کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر جھانک تاک بھی کر لی نا بہو کے کمرے میں، جھانکا بھی بغیر اجازت کے، اس نے سورہ نور کی اس آیت کی دھجیاں اڑائی ہیں۔ پھر اس نے، یہ ایک المیہ ہے ہماری سوسائٹی میں، اور یہ کام ہے شوہر کا۔ عورت ڈائریکٹ کرے گی تو پھٹا ہوگا جٹھانیوں سے اور سسرالیوں سے، تو شوہر کا کام ہے آدمی بنے، انسان کا بچہ بنے، مرد بنے، وہ جا کے بولے کہ بھائی یہ میری بیوی کا کمرہ ہے، آپ کائنڈلی آپ لوگ جو ہے اس میں نوک کر کے آیا کریں۔ ہاں، دروازہ کھولا ہوا ہے اور سب جو ہے نا سب کو اجازت دی ہوئی ہے، بعض مواقع ایسے ہوتے ہیں جیسے کھانا لگا ہوا ہے تو سب آ رہے جا رہے ہیں، وہ ایک الگ چیز ہے۔ نارملی بھائی کسی کو بھی گھسنے کی اجازت نہیں، اور کسی کو بھی الماری کا ڈور کھولنے کی اجازت نہیں ہے، درازوں میں گھسنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو یہ شوہر کی ذمہ داری ہے، انسان کا بچہ بنے، کوئی آدمی بنے، پجامہ نہ بنے، میں کئی دفعہ بیان میں کہہ چکا ہوں۔ پاکستان سے کسی نے پوچھا ہے، سورۃ العصر میں ناکامی سے بچنے کی 4 شرطیں بیان ہوئی ہیں، تو میں بطور ایک آدمی کیسے ان شرطوں کو پورا کر سکتا ہوں؟ وہ کون سے اعمال اپنا لوں؟ تو میں اللہ سے امید رکھوں کہ وہ مجھے بخش دے گا۔ میں دائمی طور پر مریض بھی ہوں، دل سے دعا ہے جی اللہ آپ کو شفا عطا فرمائے۔ دیکھیں، مریض ہیں، سب سے پہلی بات آپ صبر کریں اس بیماری میں، جیسے ایوب علیہ السلام نے صبر کیا، تو وہ صبر ہی ان کے درجات کی بلندی کا ذریعہ بنا۔ باقی سورہ عصر میں جو اللہ نے 4 شرطیں بیان کی ہیں واضح ہیں، ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا، اپنے عقیدے کو درست کریں، وعملوا الصالحات، نیک اعمال کریں، یعنی کبیرہ گناہوں سے بچیں آپ، فرائض واجبات کی پابندی کریں، کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں، فرائض واجبات اور سنت موقدہ ان کی پابندی کریں اور کبیرہ گناہوں سے اجتناب کریں، وتواصوا بالحق، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کریں، یعنی جس حد تک اسلام کی تبلیغ آپ میں ممکن ہو، جو سوٹیبل طریقہ ہو، آسان طریقہ ہو آپ کے لیے، سوٹیبل طریقہ ہو، اس کو اختیار کریں، حتی الامکان تبلیغ کریں، اور وتواصوا بالصبر، تو اس میں کوئی پریشانی آئے تو پھر ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کیا کریں۔ تو یہ 4 علامتیں پائی جائیں گی تو اعلیٰ درجے کے کامیاب ہوں گے، اللہ ہم سب کو کامیاب کرے۔ محمد عتیق، کیا زکوٰۃ خاص وقت میں ادا کرنا ضروری ہے یا اپنی سہولت سے دے سکتے ہیں؟ سہولت سے بھی دے سکتے ہیں، خاص ٹائم پہ زکوٰۃ کا حساب ضروری ہے، جب زکوٰۃ کی تاریخ آئے نا حساب کر لیں، پھر سہولت سے دیتے رہیں، جیسے جیسے غریب ملتا رہے دیتے رہیں۔ یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے کوئی قرآنی آیت یا وظیفہ ہے؟ یاجوج ماجوج سے بچنے کے لیے تو نہیں، دجال سے بچنے کے لیے حدیث میں آتا ہے کہ سورہ کہف کی تلاوت کیا کرو جمعے کے دن، یہ جمعے کی رات کو بھی کر سکتے ہیں۔ تو جب دجال سے بچیں گے تو اللہ سے امید ہے انشاءاللہ یاجوج ماجوج سے بھی بچ جائیں گے۔ باقی بھائی آپ ابھی فی الحال برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں، یاجوج ماجوج جب آئیں گے تو آئیں گے، ابھی تو آپ کوشش کریں جو صغیرہ کبیرہ گناہوں کو چھوڑیں، یہی یاجوج ماجوج ہیں وقت کے۔ کیا ہم زنا کرنے والے لوگوں کو عیاش بول سکتے ہیں؟ اور کس کو بولیں گے عیاش؟ بھائی یہ زانی شرابی یہی تو عیاش لوگ ہیں، حرام عیاشی کر رہے ہیں۔ مفتی صاحب میرے بہنوئی شراب پیتے ہیں، لا حول ولا قوت الا باللہ، ہم نے بہت مرتبہ تنبیہ بھی کی اور 40 دن تبلیغ میں بھی بھیجا لیکن پھر بھی پی رہے ہیں، ہم کیا فیصلہ کریں؟ بھائی شراب کے ساتھ تو گزارا بڑا مشکل ہے، اب آپ خود فیصلہ کریں۔ احول البلیتین کا ایک قاعدہ ہے کہ بڑی مصیبت سے بچنے کے لیے چھوٹی مصیبت کو اختیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کا خیال یہ کہ بہنوئی سے طلاق لے لی تو اور زیادہ مصیبت میں پڑ جائیں گے، رشتے مارکیٹ میں شارٹ ہیں، تو گزارا چلائیں پھر، اور اگر طلاق نہیں لی تو زیادہ خطرہ ہے، بعض دفعہ شراب پی کے بندہ مار بھی دیتا ہے، قتل کر دیتا ہے، کچھ بھی کر دیتا ہے، یہ خطرہ ہے، تو پھر میرا خیال ہے طلاق لے لیں۔ تو میں مشورے نہیں دیتا جب تک کسی کے پورے حالات نہ ہوں۔ پھر کتنی پیتے ہیں یہ آپ ہی جانتے ہوں گے کہ پی کے بہت ہی دماغ کھوپڑی ان کی گھوم جاتی ہے، قتل و غارت پہ آ جاتے ہیں یا کیا کرتے ہیں، یہ آپ اپنے قریبی رشتہ داروں سے مشورہ لیں۔
اللہ آپ کے بہنوئی کو شراب چھڑوا دے. میں تو دعا کرتا ہوں. تبلیغ میں چلہ لگا لیا پھر تو چھوڑ دینی چاہیے تھی بھائی. عبداللہ صاحب علی گڑھ سے, کیا نکاح خواہ کے لیے ایک دفعہ قبول کرنا کافی ہے یا 3 مرتبہ ضروری ہے؟ بھائی ایک دفعہ کافی ہے. نور اللہ انڈیا سے, میری شادی ہو گئی ہے, 3 بچے ہیں, میری عمر 25 سال ہے, دوسری شادی کس عمر میں کروں؟ آپ کا کیا مشورہ ہے؟ جو یہ سوچتا ہے نا کہ دوسری شادی فلاں عمر میں کروں گا, وہ کبھی بھی نہیں کرتا. یہ وہ کام ہے کہ جیسے ہی رشتہ ملے کر لو. 25 سال ہیں تو رشتہ مل جائے تو ابھی کرو, نہیں مل رہا تو جب ملے تو اس وقت کر لو. یہ کہا کہ میں فلانی عمر میں کروں گا تو پھر چھوڑ دو, آپ سے نہیں ہو پائے گا. آصف احمد انڈیا سے, مفتی صاحب آصف کیسا نام ہے, آصف تو سنا تھا. خیر, لاٹری میں جو پیسے نکلے ان کو کہاں استعمال کر سکتے ہیں؟ جتنے کی لاٹری خریدی ہے اتنے پیسے حلال ہیں, جو اضافی ہیں وہ حرام ہے, ثواب کی نیت کے بغیر صدقہ کر دیں. میرے ایک رشتہ دار دوسرے فرقے سے ہیں, کیا ان کے گھر کھانا کھا سکتے ہیں؟ بھائی وہ فرقہ کون سا ہے, کتنا کنٹرول سے ہٹا ہوا فرقہ ہے, مجھے کیا پتا. تو کھانا تو کسی کے یہاں بھی کھایا جا سکتا ہے, وہ قادیانیوں سے میل جول نہ رکھیں, ان سے بالکل بائیکاٹ کریں. فرحان منصوری, یہ پتہ نہیں کیا لکھا ہوا ہے, کوئی موبائل کی ایپ ہے لیکن کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا لکھا ہوا کیا ہے, اس کو میں پھر دیکھتا ہوں. اسرائیل شاہ, اسرائیل نام رکھنا ٹھیک ہے؟ جی ٹھیک ہے. اسرائیل تو یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا, یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے پیغمبر تھے, اللہ کے محبوب پیغمبر. کیا کمیٹی کی رکھوائی لینا جائز ہے؟ کیونکہ میں خود کمیٹی جمع کرتا ہوں. دیکھیں, رکھوائی کا یہ مطلب ہے کہ جو کمیٹی جمع کرتا ہے اس کو پہلی کمیٹی اس کو دی جائے گی, تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر کوئی اضافی رقم اس کو دی جا رہی ہے تو وہ سود ہونے کی وجہ سے حرام اور ناجائز ہے. میرے شوہر بہت اچھے آدمی ہیں, ماشاءاللہ آپ بھی بہت اچھی ہیں جو اپنے میاں کی تعریف کر رہی ہیں, سبحان اللہ. مگر میری والدہ کی وجہ سے میرا گھر خراب ہو رہا ہے, اس لیے میں نے میکے جانا چھوڑ دیا. جب کوئی تقریب ہوتی ہے تب چلی جاتی ہوں. کیا اس طرح کرنا ٹھیک ہے؟ ٹھیک نہیں بلکہ اٹھیک ہے. اٹھیک کمپیریٹیو ڈگری ہے, بہت زیادہ ٹھیک ہے یہ. بعض مائیں اپنی بیٹیوں کا گھر واقعی خراب کرتی ہیں, تو عقل مند بیٹی وہی ہوتی ہے جو پھر اپنے گھر کے معاملات اماں کو بیان کرنا چھوڑ دے. میں نے بہت سے ایسے گھر اجڑتے ہوئے دیکھے ہیں, اور بہت سے اجڑتے بچتے ہوئے بھی دیکھے ہیں. جب بیوی کو پتہ چل گیا, بھائی میں جب اپنی ماں کے گھر جاتی ہوں واپس آتی ہوں تو میرا شوہر سے پھڈا ہوتا ہے, ویسے ہم اچھے چل رہے ہوتے ہیں, تو بیوی کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ مسئلہ شوہر کا نہیں ہے, مسئلہ یہ کہ جب میں اپنے گھر جاؤں گی تو پھر کچھ الٹی باتیں وہاں ہوتی ہیں, تو پھر شوہر کے بارے میں دل خراب ہوتا ہے. تو اس طرح محلے پڑوس میں بھی کچھ اس طرح کی خواتین ہوتی ہیں کہ جب آپ ان کے گھر جاؤ گی, جب واپس آؤ گی تو میاں سے لڑائی ہوگی, تو وہاں جانا چھوڑ دو. اسی طرح میاؤں کی جو بہنیں ہیں نا, یعنی نندیں جب گھر میں آتی ہیں, میاں بیوی کی اچھی بھلی گزر رہی ہوتی ہے, جس دن بہن رہنے کے لیے آتی ہے 4 دن کے بعد جب وہ جاتی ہے تو میاں کی اپنی بیوی سے لڑائی ہوتی ہے. تو اس کا مطلب جب بہن گھر میں نہیں تھی تو لڑائی نہیں ہو رہی تھی, جب بہن گھر میں آئی ہے تو اپنے بھائی کو بھابھی سے لڑوا کے گئی ہے. تو پھر ایسے شوہر کو چاہیے اپنی بہن سے ریزرو ہو جائے, بھائی اس کو بولے بھائی تم وہیں رہو, میں وہیں آگے مل لیا کروں گا. تو یہ سارا سیٹ اپ سوسائٹی میں چل رہا ہوتا ہے. تو اس میں میاں بیوی کو چاہیے اپنے آپ کو جوڑنے کی سب سے پہلے فکر کریں, باقی سب بعد میں. تو باقی ماں کا رشتہ ختم نہیں ہوتا, ماں سے آپ سلام دعا رکھیں, لیکن بہت زیادہ وہاں جا کے اسٹے کرنا ایسی صورت میں ٹھیک نہیں ہے. سب سے زیادہ عورت کو سب سے پہلا کام یہ اپنے شوہر کا اور اپنا گھر بچانے کی کوشش کرے. ایک گھر ٹوٹتے ہیں, اس کے سائڈ افیکٹ بہت زیادہ ہوتے ہیں, تو اللہ اس کے رسول نے سب سے زیادہ فوکس اس کو کیا ہے کہ بھائی اپنا گھر بچاؤ سب سے پہلے. تو میاں بیوی کی محبت جو ہے یہ اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے, اور میاں بیوی کو لڑوانے والے ان سے اللہ کو بہت زیادہ نفرت ہے. شیطان جس کام پہ سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے نا, وہ اسی پہ خوش ہوتا ہے, دونوں کے پھڈے کرا کے. تو عورت کو چاہیے اگر وہ اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے اور واپس آ کے میاں سے لڑائی ہو رہی ہے, تو عقل مند عورت کو چاہیے کہ وہ سمجھدار ہو جائے اور کہ بھائی میں ذرا ماں کے گھر کم جاؤں گی. یا اماں جب بات کرے نا گھر کی, تو پھر بات ہی نہ کرے کہ اماں چھوڑو یہ ہمارے میاں کے مسئلے ہیں, آپ اپنا بتاؤ آپ کے میاں آپ کے ساتھ کیسے چل رہے, یعنی ہمارے ابا آپ کے ساتھ کیسے چل رہے, یہ بتاؤ. اچھا بھائی, یو پی انڈیا سے, میں ہر سال پابندی سے روزے رکھتا رہا ہوں مگر مسائل نہیں جانتا تھا, اب مسائل کا علم ہوا ہے, پتہ نہیں کتنے روزے صحیح ہوئے ہوں گے اور کتنے نہیں ہوئے ہوں گے, کیا اب مجھے دوبارہ روزے رکھنے ہوں گے؟ بھائی اگر صبح صادق سے لے کے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے بچے رہے تھے تو بس روزہ ہو گیا, اتنا تو ضروری ہے. اگر روزے میں کھاتے رہے تھے, اب آپ سوچ رہے ہو مجھے مسائل کا علم نہیں تھا, مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ روزے میں کھانا جائز بھی ہے کہ نہیں ہے, تو یہ تو بہت بڑی جہالت ہے نا میرے بھائی. تو یہ تو یعنی اس کا مطلب آپ کو کیا میں کہوں, تو اگر آپ نے روزے کھا کے توڑتے رہے تو وہ روزے آپ کو دوبارہ رکھنے پڑیں گے, اور بالغ ہونے کے بعد اگر رمضان کا روزہ توڑا ہے کھانا کھا کے تو پھر 60 روزوں کا کفارہ بھی ہے. کیا قرآن پڑھ کر والدین کو بخش سکتے ہیں؟ کوئی بھی نیکی کر کے یہ دعا کی جا سکتی ہے کہ اس کا ثواب والدین کو پہنچے, اس میں کوئی اس کے ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے. البتہ صدقات و خیرات کو حدیث میں زیادہ فوکس کیا گیا ہے, تو بہتر یہی ہے کہ والدین کے لیے صدقات و خیرات کیے جائیں, جو منصوص ہے وہ صدقات و خیرات ہے. محمد سفیان, کیا ہم امام کے پیچھے ثنا پڑھنے کے بعد اعوذ باللہ اور بسم اللہ پڑھ سکتے ہیں؟ نہیں جی, آپ نے چونکہ تلاوت نہیں کرنی, خاموش رہنا ہے. من کان لہ امام فقراءۃ الامام لہ قراءۃ, حدیث میں آتا ہے جس کا کوئی امام ہے تو امام کی قراءت مقتدی کے لیے کافی ہے. تو اس لیے قراءت چونکہ عملی طور پر امام نے کرنی ہے تو اعوذ باللہ بسم اللہ امام پڑھے گا, آپ چپ کر کے ثنا پڑھنے کے بعد چپ کر کے پیچھے کھڑے ہو جائیں. محمد سفیان انڈیا سے, میں صدقہ کی نیت سے پیسے جمع کرتا ہوں, پھر ضرورت پڑنے پر ان میں سے کھلا بھی لے لیتا ہوں, کیا یہ ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے جی, کوئی حرج نہیں. بنگلور انڈیا سے, میں نے منت مانی تھی کہ اگر میرے بھائی کا موبائل چوری ہو گیا تو میں 500 روپے صدقہ کروں گا, لیکن اس کا موبائل چوری نہیں ہوا. ابے کیا بات, کیسی منت ہے؟ اب کیا کرنا ہوگا, کیونکہ ہر وقت وہ موبائل استعمال کرتا رہتا ہے. دیکھیں بھائی کا موبائل چوری ہو گیا تو 500 روپے صدقہ کروں گا, یہ منت
پوری ہوئی نہیں، کیونکہ منت عبادت کی ہوتی ہے، عبادت کے علاوہ یہ کوئی عبادت تھوڑی ہے فلاں کا موبائل چوری ہو گیا تو نہیں ہوا تو کچھ بھی نہیں کریں، ہو گیا ہوتا تو بھی آپ پر جو ہے نا یہ 500 روپے صدقہ کرنا واجب نہیں تھے، باقی ویسے ہی صدقہ کر دیں کہ اللہ اس کو ہدایت دے دے تاکہ یہ موبائل ہر وقت استعمال نہ کرے۔ محمد سفیان انڈیا سے، یو پی کے موقع پر ہم پٹاخوں کی دکان لگا سکتے ہیں؟ یو پی کے موقع پر، سوری دیوالی کے موقع پر نہیں جی، پٹاخے پھوڑنا پھاڑنا ٹھیک نہیں ہے، یہ آتش بازی ٹھیک عمل نہیں ہے، آپ نہیں لگائیں پٹاخے کی دکان، چاہے شب برات کا موقع ہو چاہے دیوالی کا موقع ہو، جائز نہیں ہے۔ انڈیا سے کسی نے پوچھا ہم کرائے کے گھر میں رہتے ہیں اور ذاتی گھر خریدنے کے پیسے بھی نہیں ہیں، کیا سودی بینک سے لون لے سکتے ہیں؟ نہیں۔ اسما فردوس، کیا بات بات پر قسمیں کھانا اور قرآن کی قسم کھانے سے گناہ ملتا ہے؟ قرآن کی قسم نہ کھائیں، بات بات پر قسم بھی نہ کھائیں، گناہ تو نہیں ملتا، گناہ تو جب ملتا ہے جب جھوٹی قسم کھائی جائے۔ شاہ فہد انڈیا سے، جمعے کے دن سورہ کہف کب تک پڑھ سکتے ہیں؟ مغرب تک، جب تک جمعہ کا دن تبدیل نہیں ہو جاتا تو پڑھ سکتے ہیں آپ، یعنی جمعرات کے دن مغرب کے بعد سے لے کے جمعے کے دن مغرب سے پہلے تک پڑھ سکتے ہیں، 24 گھنٹے آپ کے پاس۔ اگر شوہر بات بات پر بیوی کو کہے کہ اپنے باپ کے گھر چلے جاؤ، میں تمہیں نہیں کھلا سکتا، اور اگر تم جاؤ گی تو مڑ کر بھی نہیں دیکھوں گا، اس پر بیوی کیا کرے؟ بیوی کو چاہیے کہ نہیں جائے، بیٹھ جائے آرام سے، یہی کرے فی الحال۔ نور فاطمہ، غسل سے پہلے بال دھو لیے تو کیا غسل میں دوبارہ گیلے کرنے ہوں گے؟ نہیں، لازم نہیں ہے، لیکن سنت یہی ہے کہ اگرچہ پہلے گیلے کر لیے ہوں لیکن غسل کنٹینیو سارے اعضاء اس میں ایک ہی دفعہ میں دھوئے جائیں، اس لیے افضل یہی ہے کہ دوبارہ دھو لیے جائیں، اس کو نہیں بھی دھوئے تو فرض غسل ہو جائے گا۔ جب پاکستان سے عمرے کے لیے جاتے ہیں تو کافی تھکن ہو جاتی ہے، تو کیا عمرہ سے پہلے تھوڑی دیر سو سکتے ہیں؟ میں نے سنا ہے کہ جب تک عمرہ نہ کر لو سو نہیں سکتے ورنہ دم واجب ہو جائے گا۔ بالکل غلط سنا ہے آپ نے، بلکہ ہونا یہی چاہیے کہ آپ تھکے ہوئے ہیں تو سو جائیں، آرام کریں، تاکہ بالکل فریش ہو کے خوش دلی کے ساتھ عمرہ کریں۔ تھکے لوگ جا کے طواف کر رہے ہوتے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہوتے ہیں، دل بھی نہیں لگ رہا ہوتا، اور پھر صفا مروہ کی سعی اور اس میں دعائیں، سارے کام ٹرخانے والے ہو رہے ہوتے ہیں۔ تو احرام جتنا لمبا ہوگا اللہ کو احرام کی حالت میں اتنا زیادہ حاجی سے اور عمرہ کرنے والے سے محبت ہوتی ہے، تو احرام کو تو لمبا کھینچنا چاہیے۔ آپ احرام کی حالت میں گئے ہو تو آپ اسی احرام میں سو جاؤ، ہاں منہ پہ چادر نہ ڈالیں کیونکہ منہ چھپانا جائز نہیں ہے احرام کی حالت میں، تو چہرہ کھول کے آپ سو جائیں، آرام کریں، تسلی سے اٹھ کے جائیں، اور پھر بیت اللہ کے سامنے دعا مانگیں، پھر طواف کریں، پھر صحیح میں لمبی دعائیں مانگیں اور صحیح بھی کریں، اللہ کا ذکر کریں۔ تو تسلی سے ہم نے اپنے بزرگوں کو یہی دیکھا ہے کہ وہ جاتے ہیں احرام کی حالت میں جو ہے نا پہلے جا کے آرام کرتے ہیں، فرض نماز کا ٹائم ہو تو مسجد حرام میں نماز پڑھتے ہیں، اور اگر جماعت کھڑی ہوئی ہو، اور پھر نماز کے بعد آ کے آرام کرتے ہیں، تو تسلی ہوتی ہے، بالکل فریش ہو جاتے ہیں، پھر جا کے تسلی سے لمبا عمرہ کرتے ہیں۔ وہ آج کل لوگ ٹرخانے والا کام کر رہے ہوتے ہیں، بس احرام اتارو جلدی سے۔ سلطان علی تھرپارکر سے، اللہ کے ساتھ میاں بولنا کیسا ہے؟ جائز ہے بھائی، کیونکہ اس میں کوئی توہین نہیں ہے، یہ اللہ کے بعد جب میاں کا لفظ استعمال ہوتا ہے تو بزرگی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کی شان بڑھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ محمد نعمان انڈیا سے، صدقہ دینے کی کیا نیت ہونی چاہیے؟ میں جب کسی ضرورت مند کو دیکھتا ہوں تو بغیر کسی نیت کے اس کو پیسے دے دیتا ہوں، نیت اللہ کی رضا ہونی چاہیے، اللہ تیری مخلوق ہے، انما نطعمکم لوجہ اللہ، ہم اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کو کھلا رہے ہیں، یہ نیت ہونی چاہیے۔ توصیف انڈیا سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے نبی تھے یا نہیں؟ برائے مہربانی تفصیل سے بتا دیں، میرے دوست مجھ سے سوال کر کے پریشان کر رہے ہیں۔ بھائی نبوت ملنے سے پہلے نبی کیسے تھے؟ آپ خود کہہ رہے ہیں نبوت ملنے سے پہلے، تو یہ آپ ایسے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر بننے سے پہلے ڈاکٹر تھا یا نہیں تھا، تو وہ ڈاکٹر بننے سے پہلے آپ خود جب کہہ رہے ہیں تو مطلب بنے نہیں تھے وہ، تو ڈاکٹر کیسے ہو گئے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبوت ملنے سے پہلے نبی نہیں تھے، لیکن انبیاء نبوت ملنے سے پہلے جب وہ نبی نہیں بھی ہوتے نا تو نبوت کے لیے سلیکٹ ہوتے ہیں وہ، یعنی اللہ کے علم میں تو پہلے سے تھا کہ سید الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے 40 سال میں نبوت دینی ہے، تو اسی وجہ سے ان سے نبوت کے منافی کوئی کام نہیں ہوتا، یعنی وہ نبی نہیں بھی جب تک بنے ہوتے تو بھی ان سے کوئی ایسا کام نہیں ہوتا جو انبیاء کے شان کے خلاف ہو، ان سے کبھی گناہ نہیں ہوتا، شرک نہیں ہوتا، کوئی اخلاقی برائی ان میں نہیں ہوتی، تو سارے یعنی انبیاء والے سارے اوصاف پیغمبر میں نبوت سے پہلے بھی تھے، یہ عقیدہ ہے کہ نبیوں والے اوصاف آپ صلی اللہ علیہ وسلم میں نبوت سے پہلے بھی تھے، لیکن نبوت آپ کو 40 سال کی عمر میں ملی ہے۔ دو نبی ایسے ہیں جن کو بچپن میں ہی اللہ نے نبوت دی ہے، ایک عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ایک حضرت یحییٰ علیہ الصلوۃ والسلام، یہ دونوں پیدائشی نبی تھے، باقی انبیاء کو نبوت بعد میں ملتی ہے۔ اچھا بھائی نعیم احمد، سیلون کا کام کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے لوگوں کے بال کاٹنا، لیکن یہ کہ اس میں غیر شرعی بال نہ کاٹیں لوگوں کے، داڑھی نہ منڈائیں، داڑھی منڈنا جائز نہیں ہے۔ عالیہ صاحبہ انڈیا سے، بچوں کی نظر بد کی کوئی دعا بتا دیں۔ دیکھو بچوں کو نظر لگ سکتی ہے، لیکن اس میں بھی لوگ بڑے وہمی ہو گئے، اپنے بچے کی تصویر فیس بک پہ نہ ڈالو نظر لگ جائے گی، بچے کی ویڈیو نہ بناؤ نظر لگ جائے گی، اتنا وہمی نہ بنے۔ تو نظر کا امکان ہوتا ہے، لیکن کوئی بہت اٹریکٹیو بچہ ہو اور کوئی بہت ہی کوئی ایسا وہ، نارملی لوگ اس بارے میں تھوڑا وہمی زیادہ ہو گئے، تو جتنا جس چیز کو حدیث میں فوکس کیا گیا نا ہمیں اتنا ہی کرنا چاہیے۔ یعقوب علیہ السلام کے تو 9 بیٹے تھے اور خوبصورت جوان کڑیل، تو انہوں نے اور پھر جا بھی ایک اجنبی جگہ پہ رہتے مصر میں، تو اس لیے یعقوب علیہ السلام کو خطرہ تھا، اتنے خوبصورت لمبے قد کے ایک ہی باپ کے 9 بیٹے جب ایک دروازے سے داخل ہوں گے تو اس لیے خطرہ ہے نظر لگنے کا، اس لیے انہوں نے کہا کہ لا تدخلوا من باب واحد، بیٹا مختلف دروازوں سے داخل ہونا، یہ نہیں کہا کہ داخل ہی نہ ہونا کہ اتنے خوبصورت بیٹے دیکھ کے نظر نہ لگ جائے، کہا کہ اچانک اکٹھے مت جانا،
تو جہاں بہت کوئی ایسی یونیک قسم کی کوئی کوالٹی پائی جائے تو وہاں احتیاط کر لینی چاہیے، لیکن اب ہر شخص اپنے بچوں کے نظر نہ لگ جائے، اس بارے میں لوگ کچھ ضرورت سے زیادہ وہمی ہو گئے۔ باقی نظر سے بچنے کا اہتمام اس طرح سے کرنا چاہیے دعا کے ذریعے، اعوذ بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ اپنے بچوں کو، حضرت حسن و حسین کو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، تو بچوں پہ دم بھی کیا جا سکتا ہے یہ دعا پڑھ کے، اعیذکما بکلمات اللہ تامہ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، یعنی میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں ہر شیطان سے، من کل شیطان وہامہ، اور اس طرح جتنے بھی حشرات الارض ہے ان کے شر سے بھی اللہ بچوں کو، کوئی سانپ کاٹ لے، کوئی کیڑا وغیرہ کاٹ سکتا ہے بچوں کو، یہ بڑی جامع دعا ہے۔ ومن کل عین لامہ، اور جو نظر لگنے والی آنکھ ہے اس سے بھی میں تمہیں اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں، تو یہ دعا یاد کر لینی چاہیے، اور سورہ فلق سورہ ناس بچوں پہ رات کو پڑھ کے دم کر دینا چاہیے، بس اتنا کافی ہے۔ جبیر انصاری، 3 طلاق پر کون صحیح ہے، اہل حدیث یا دوسرے؟ 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلطی پر ہے، کیونکہ 3 طلاق کو اللہ نے قرآن میں بہت واضح بیان کر دیا۔ سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا الطلاق مرتان، طلاقیں 2 مرتبہ ہیں، اس کے بعد چاہے تو روک لو چاہے تو رخصت کر دو۔ اس میں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ یہ ایک ہی مجلس میں ہو یا الگ الگ مجلس میں، یہ شرط اللہ نے کہیں نہیں بیان کی ہے۔ پھر اللہ نے آگے فرمایا اگر تیسری دے دی ہے تو پھر عورت شوہر کے پاس واپس نہیں آ سکتی جب تک کہ اس دوسرے مرد سے نکاح نہ کر لے۔ اس میں بھی اللہ نے یہ کہیں نہیں کہا کہ فوراً دے دی یا بعد میں دے دی، یہ اہل حدیث حضرات کی بنائی ہوئی باتیں ہیں، اور ان سے اس مسئلے میں بہت غلطی ہوئی ہے۔ آگے سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اللہ نے فرمایا اذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن، طلاق جو ہے عدت کے اوقات میں تقسیم کر کے دیا کرو، اکٹھی 3 مت دیا کرو، پہلے ایک دی، اگلے مہینے دوسرے دی، تیسرے مہینے میں تیسری دی، اس طرح سے دیا کرو۔ اور پھر اللہ نے فرمایا لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، ہم تمہیں اس لیے تقسیم کر کے طلاق کرنے کا حکم دے رہے ہیں کہ شاید اللہ جوڑ کی کوئی صورت پیدا کر دے۔ اس سے صاف پتہ چل رہا ہے کہ بھائی 3 طلاقیں اللہ نے ناجائز ہی اس لیے کی ہیں کہ تمہارے لیے جوڑ کی صورت ہی ختم ہو جائے گی۔ اگر 3 طلاقیں واقعی نہ ہوتی تو پھر اللہ کیوں ایسے آرڈر دے رہا ہوتا کہ اکٹھی مت دیا کرو، وقفے وقفے سے دیا کرو، بلکہ اللہ کہتا تم اکٹھی 1000 بھی دے دو گے، ہونی تو ایک ہی ہے، تو تمہاری مرضی دے، جتنی مرضی دو ہوگی ایک ہی۔ تو پابندیاں اللہ اسی وجہ سے لگا رہا ہے کہ اکٹھی دینے پر، کہ اکٹھی ہو جاتی ہیں تو تم آگے اللہ نے کیا فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَهُ مَخْرَجًا، کہ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ چھوڑتے ہیں۔ مفسر اعظم حضرت عبداللہ بن عباس کیا فرماتے ہیں کہ اس آیت کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق دیتا ہے اس کے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ اللہ نے رکھا ہے، جو اکٹھی 3 طلاقیں دے دیتا ہے اس کے لیے کوئی مصیبت سے نکلنے کا راستہ نہیں ہے۔ اور عبداللہ بن عباس نے فتویٰ بھی دیا کہ جب ایک شخص 3 طلاقیں دے کے آیا، عبداللہ بن عباس نے یہی آیت پڑھی ہے، صحیح سند سے ابو داؤد میں ثابت ہے، کہا کہ تو مصیبت سے، تو اللہ سے نہیں ڈرا اور اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق طلاق نہیں دی، لہذا اللہ نے اب تیرے لیے مصیبت سے نکلنے کا راستہ رکھا ہی نہیں ہے۔ یہ اہل حدیثوں نے رکھا ہوا ہے راستہ، جس راستے کو اللہ نے بند کر دیا، اہل حدیث جا کے قرآن و سنت پہ بہتان باندھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ جو ہے وہ اللہ نے راستہ کھولا ہوا ہے اس کے لیے، اور جو ہے نا وہ اس کو 3 طلاق کو قرار دے کر قرآن کی ان ساری آیتوں کی دھجیاں اڑا دیتے ہیں۔ باقی وہ جو حدیث پیش کرتے ہیں کہ نبی کے دور میں 3 طلاقیں ایک ہوتی تھیں، اس حدیث کا وہی جواب ہے جو متا والی حدیث کا جواب ہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی کے دور میں بھی متا کرتے تھے، ابو بکر کے دور میں بھی متا کرتے تھے، عمر نے پابندی لگائی ہے۔ تو ہم کہتے ہیں بھائی نبی نے پابندی لگا دی تھی، حضرت عمر خود سے پابندی نہیں لگا سکتے، لگاتے تو سارے صحابہ اعتراض کرتے، کھڑے ہو جاتے مقابلے میں۔ تو نبی کے دور میں متا حرام ہو چکا تھا، اس پر صحیح حدیثیں موجود ہیں، تو بہت سے صحابہ کو علم نہیں تھا کہ متا حرام ہے۔ اسی طرح نبی کے دور میں 3 طلاقیں 3 ہو چکی تھیں، قرار دیا جا چکا تھا، اس پر صحیح بخاری کی حدیث موجود ہے اویمہ رجلانی کی کہ انہوں نے نبی کی موجودگی میں 3 طلاقیں دی ہیں اور نبی نے اس کو نافذ کیا ہے، اکٹھی 3 طلاقیں دی ہیں۔ تو یہ پتہ نہیں کہاں سے یہ لوگ ایک چیز نکال کے لے آئے ہیں۔ وہی شیعہ، جس طرح سے شیعہ لوگ استدلال کرتے ہیں نا قرآن و حدیث میں بے جا اجتہاد، بے لگام اجتہاد کرتے ہیں، صحابہ کو تو بیچ سے ہٹا دیتے ہیں شیعہ لوگ۔ متا میں یہی تو کیا شیعہ لوگوں نے کہ صحابہ کو بیچ سے ہٹا کے جو ہے نا انہوں نے قرآن و سنت کی تشریح کی ہے۔ تو 3 طلاق میں اہل حدیث نے سارے صحابہ کو بالکل سائڈ پہ لگا دیا ہے اور خود ایک تشریح کر کے امت پہ تھوپ دی ہے وہ تشریح، اور ڈھٹائی ایسی ہے، ایک تو جہالت، اوپر سے آپ اس جہالت پہ اڑتے بھی ہو، آپ ابو حنیفہ کو غلط کہتے ہو، امام شافعی کو غلط کہتے ہو، امام بخاری کے استاد امام احمد کو غلط کہتے ہو، امام مالک کو غلط کہتے ہو، عبداللہ بن مسعود کو غلط کہتے ہو، ابن عباس کو غلط کہتے ہو، حضرت علی کو، حضرت عثمان کو، جو اتنے بڑے بڑے صحابہ ہیں سب کو آپ غلط کہہ رہے ہو اور کہتے ہو دیوبندیوں کا بنایا ہوا مسئلہ ہے۔ تو جہالت کو، خدا کا خوف کچھ پیدا کرو۔ حضرت عمر نے اگر 3 طلاق کو 3 قرار دیا ہوتا نا، جو جس طرح سے آپ بتا رہے ہو، تو صحابہ کھڑے ہو جاتے حضرت عمر کے خلاف کہ آپ کون ہوتے ہو حرام بیوی کو حلال کرنے والے یا حلال بیوی کو حرام کرنے والے۔ اہل حدیث کہتے ہیں سیاستاً حضرت عمر نے کیا تھا، لوگ طلاقیں بہت دے رہے تھے تو حضرت عمر نے کہا جو 3 دے گا ہم اس کو 3 ہی سمجھیں گے، سیاستاً دیا تھا۔ اور بھائی جان یہ تحریف ہے، یہ سیاست نہیں ہے۔ اگر حدیث کے مطابق اکٹھی 3 طلاقیں ایک ہیں تو اس کا مطلب جس نے اکٹھی 3 طلاقیں دے دی اس کی بیوی حلال ہے، اور آپ کہہ رہے ہو حضرت عمر نے کر دیا حرام، یعنی سیاست میں بیوی حلال کو حرام کر دیا، تو یہ سیاست تھوڑی ہے، تو دین میں تحریف ہے۔ یہ الزام حضرت عمر پہ شیعہ لگا سکتا ہے، کوئی اہل سنت والجماعت میں کوئی الزام نہیں لگا سکتا۔ تو اہل حدیثوں کو چاہیے ہوش کے ناخن لیں۔ کس طرح ایک اجماعی مسئلے میں انہوں نے صرف ابن تیمیہ کے دلائل سے متاثر ہو کر پورے امت کی جو ہے نا امت کے اجماع کی دھجیاں اڑا دی ہیں۔ تو اس لیے اہل حدیث سے اس میں فتویٰ لینا جائز نہیں ہے، اور کسی نے 3 طلاقیں دے کے اہل حدیث سے فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی، کیونکہ قرآن و سنت نے اس مسئلے کو بہت واضح بیان کیا ہے۔ کوئی ایک صحابی سے ضعیف حدیث میں بھی دکھا نہیں سکتے آپ کہ اکٹھی 3 طلاقوں کو انہوں نے ایک قرار دیا ہے۔ یہ میرا دعویٰ ہے، اہل حدیث اس کا جواب نہیں دیتے، ادھر ادھر باتوں کو گھما لیتے ہیں وہ۔
تو میں اہل حدیثوں کے بارے میں اس طرح متشدد نہیں ہوں جس طرح دوسرے کچھ مناظر لوگ متشدد ہیں. میں معتدل رائے رکھتا ہوں اہل حدیثوں کے بارے میں, لیکن 3 طلاق کے مسئلے میں اہل حدیث 100% غلط ہیں. اس میں کسی نے فتویٰ لے لیا تو بیوی حلال نہیں ہوگی, خوب سمجھ لو. اور میرے تفسیر کے لیکچر میں یہ مسئلہ میں نے ریفرنسز کے ساتھ, دلائل کے ساتھ بیان کیا. میرے جو تفسیر کے لیکچر ہے نا, مفتی طارق مسعود اسپیچز, اس چینل پہ جو میرے تفسیر کے لیکچر اپلوڈ ہو رہے ہیں, جو 400 سے اوپر لیکچر اپلوڈ ہو چکے ہیں, ان لیکچرز میں آپ جائیں, سورہ بقرہ کی جب یہ والی سورہ بقرہ میں جائیں اور الطلاق مرتان یہ والے رکوع میں جائیں, تو آپ کو 2 ایپیسوڈ پورے 40-40 منٹ کے 3 طلاق کے مسئلے پر پورے ریفرنسز کے ساتھ ملیں گے. اس میں اہل حدیث کے ایک دلیل کا بالکل وافی اور کافی میں نے جواب دیا ہے, اور 3 طلاق کے 3 ہونے پر قرآن, احادیث, صحابہ کا اجماع, یہ ساری چیزوں کو میں نے ذکر کیا. تو وہاں جا کے آپ تفصیلی دلائل ریفرنسز کے ساتھ آپ سن سکتے ہیں. لیکن میں نے اہل حدیثوں کو وہ لیکچر بھیجے ہیں تو وہ کہتے ہیں ایکچولی یہ مسئلہ اختلافی ہے, اب اختلافی مسائل میں نہیں پڑھنا چاہیے. اور بھائی صاحب, اختلافی آپ نے بنایا ہوا, اختلافی ہے نہیں ہے. اور اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کس کے بھاری ہیں؟ ہر اختلافی مسئلہ اس قابل تھوڑی ہوتا ہے کہ اختلاف کی وجہ سے اس میں اعتدال پیدا کیا جائے. اگر دلائل کی دنیا میں ایک مسئلے کا پلڑا بہت بھاری ہے تو آپ کو وہ ماننا پڑے گا, بے شک وہ اختلافی ہو. اول تو اختلافی بعد میں ہوا ہے, شروع میں نہیں تھا اختلافی ہے, شروع میں تو اجماع رہا ہے اس مسئلے پر. لیکن اگر اختلافی ہے بھی تو دلائل کی دنیا میں پلڑا کس کا بھاری ہے, اس کا آپ جواب دیں. قرآن کی آیتوں کا مطلب کیا بنے گا کہ اللہ جو 3 طلاقوں پہ پابندی لگا رہا ہے, اس کا مطلب کیا بنے گا؟ محمود ابن لبید سے حدیث مروی ہے کہ ایک شخص نے 3 طلاقیں دی, نبی غضبناک ہو کر کھڑے ہو گئے. صحیح حدیث ہے سنن نسائی کی. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ, آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن اڑا دوں. آپ نے فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, اکٹھی 3 طلاقیں دے کر اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کرتے ہو, میں تمہارے درمیان موجود ہوں. تو آپ کو اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ اس لیے کہ طلاقیں واقع ہو گئی ہیں. اگر واقعی نہ ہوئی ہوتی اکٹھی 3 طلاقیں, آپ غصے میں کھڑے ہو جاتے. آپ کہتے کوئی بات نہیں, جتنی مرضی دے دو, ہوا تو کچھ بھی نہیں, ہوئی تو ایک ہی ہے. تو یہ کیسے فضول سا ایک مسئلہ پتہ نہیں لوگوں نے ابن تیمیہ کی اندھی تقلید میں نکال لیا اور اسی کو پوری امت پہ تھوپتے ہیں, اور تھوپتے بھی پوری جھال کانفیڈنس کے ساتھ ہیں. حیرت اس پر ہوتی ہے کہ آپ کو تو علماء کو پتہ ہے کہ ہم اس مسئلے میں کتنے کمزور ہیں, کیا دلائل ہیں ہمارے پاس, اور اس میں آپ اتنی کانفیڈنٹلی آپ فتویٰ دے رہے ہوتے ہیں کہ حنفیوں نے لوگوں کے گھر اجاڑ دیے ہیں, دیوبندیت کو امت پہ مسلط کیا ہوا ہے. تو عبداللہ بن مسعود کا مسئلہ کیا دیوبندیت تھا؟ علماء دیوبند 3 طلاق کو 3 اس لیے نہیں کہتے کہ یہ دیوبندیوں کا مسئلہ ہے, اس لیے کہتے ہیں کہ صحابہ کا اجماع اس کے اوپر, 4 اماموں کا اجماع اس کے اوپر. تو اس لیے میں اس مسئلے میں جو ہے نا وہ لوگوں کو کہتا ہوں کہ یہ بیوی حلال نہیں ہوتی اکٹھی 3 طلاقیں دے کے, چاہے سعودیہ سے فتوے لے کر آؤ یا کہیں سے بھی لاؤ, تو ہم پر ان فتووں کا اثر نہیں ہوتا, کیونکہ ہم تھوڑے سے پڑھے لکھے ہیں, اللہ کا بڑا فضل ہے. حدیثوں میں خواب کی کیا حیثیت ہے؟ حدیثوں میں خواب کی حیثیت یہ ہے کہ خواب نبوت کا 46واں حصہ ہے. 46ویں حصے کا مطلب یہ ہے کہ کچھ امکان بعض دفعہ ہوتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہو اور سچا ہو, لیکن امکان کی حد تک ہے, اس کو 100% سمجھ لینا. بعض دفعہ پیٹ خراب ہوتا ہے اس لیے الٹے خواب آ رہے ہوتے ہیں, بعض دفعہ ویسی خوشی ہوتی ہے اس لیے اچھے خواب آ رہے ہوتے ہیں. تو ہر خواب کی تعبیریں نہیں ہوتی, اور آج کل تو تعبیر سینٹر کھلے ہوئے ہیں, چینل کھلے ہوئے ہیں خوابوں کی تعبیروں کے. یہ ڈرامے بازیوں سے اپنے آپ کو بچاؤ.